18 فروری 2025 کو حیات العلوم فرنگی محل میں بیگم شہناز سدرت نے صحافت کی دنیا کے آفتاب، جدید اردو صحافت کے معمار محترم حیات اللہ انصاری کے یوم وفات کی نسبت سے انہیں شایان شان خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ادیبوں، شاعروں، صحافیوں کو یکجا کیا۔ نظامت کی باگڈور شاعر و صحافی رضوان احمد فاروقی نے سنبھالی اور صدارت ممتاز صحافی احمد ابراہیم علوی نے کی، اور کہا حیات اللہ انصاری یورپی ادیبوں سے کہیں بڑے ادیب تھے، ان کے جذبے اور خلوص کو عام کرنے کی کل سے زیادہ آج ضرورت ہے۔ پیش ہے لرن آن لائن ود فیضان خان کی آنکھوں دیکھی رپورٹ۔ یہ بہت خوشگوار لمحہ ہوتا ہے واقعی میں، جو لوگ اپنی شادی وادی میں کسی وجہ سے نہیں پہنتے ہار پھول، ہم ادیب شاعر لوگ ان کو بھی نواز دیتے ہیں۔ احمد ابراہیم علوی صاحب گنتی کی 12 لوگ لے گئے اپنی شادی میں، تو آپ سمجھ لیجیے کتنے قاتل مزاج آدمی ہیں، یعنی دیوبندیوں وہابیوں زیادہ خطرناک آدمی ہیں یہ۔ اس کے باوجود ان کو ہم لوگوں نے تقریباً 100 ہار پہنائے۔ جب ان کا ہم لوگوں نے ادبی نکاح کیا ہوٹل میزبان میں تو 100 ہار پھول ڈالے۔ میں بھی آ جاؤں؟ بہت شکریہ۔ آپ کیسے رہ جائیں گے؟ لوگ سمجھتے ہیں میں یوں ہی تعریف کر رہا ہوں، میں اس لیے تعریف کرتا ہوں کسی کو توفیق تو ہوگی کہ ہمارا بھی کوئی حق ہے۔ انتظار کا اپنا مزہ ہے، اور یہ تو خیر ہماری بہن ہے، انہوں نے نوازا۔ بھائی بہن کا رشتہ یوں ہی بہت مقدس ہوتا ہے۔ قبلہ احمد ابراہیم علوی صاحب کی صدارت اور تمام مہمانان خصوصی اور مہمان اعزازی آج سب یہاں ہیں، جن کے لیے میں یہ شعر کبھی نہیں بھولتا ہوں۔ میں چلتے ہوئے شاعروں کے شعر نہیں پڑھتا، اگر خدا خواستہ سہیل وحید صاحب بڑے شاعر ہوتے تو ان کا شعر بھی کبھی نہ پڑھتا۔ بہت بڑے ادیب مان لیے جائیں تو ان کے بھی پیراگراف کم نوٹ کرنا چاہیے، ان لوگوں کو نوٹس کرنا چاہیے جیسے شہناز سدرت صاحبہ ہیں، اگر یہ غلطی سے کوئی اچھا مضمون لکھیں، چونکہ ان کے پاس وقت ہی نہیں، جب ملنے جلنے کا وقت نہیں تو یہ مضمون کب لکھیں گے؟ تو اس لیے انہوں نے ہم لوگوں کو مراسلوں میں ٹرکایا۔ تو اب ان سے ایک مطالبہ یہ بھی ہونا چاہیے، نہیں آپ لوگ گہرائی جانتی ہیں، ہم زیادہ نہیں جانتے، لیکن ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آپ لکھیے، باقاعدہ افسانے نہ لکھیے تو مضامین لکھیے۔ اگر آپ احمد ابراہیم علوی صاحب سے متاثر ہیں، آپ کو ڈاکٹر سجاد علی سندیلوی اچھے لگتے ہیں، حیات اللہ انصاری صاحب سے آپ متاثر ہیں، آپ کے شوہر قابل ذکر ہیں، ان کا سلوک اچھا ہے، یا ڈاکٹر وضاحت صاحب اور سہیل وحید صاحب میں کچھ قابل ذکر ہے، تو آپ چاہیں 10 سطریں لکھیے، لیکن لکھیے ضرور۔ ہم نے وہ بھی طریقہ لکھنؤ والوں کو دیا کہ یہاں لوگ لمبے لمبے مضامین لکھتے تھے، بالکل لگتا ناول لکھ رہے ہیں، اتنا ہی وقت ہوتا تو پھر اس میں اور صبح پڑھی جاتی۔ تو میں نے 4 5 لائنیں لکھ کے 260 لوگوں کا ذکر 128 پیج میں کر دیا۔ لکھنؤ کچھ ماضی کچھ حال کتاب آئی۔ تو اس چھوٹے ادیب کا کارنامہ یہ ہے کہ اس کے بعد بہت سے بڑے بڑے لوگوں نے وہی طریقہ اختیار کیا۔ عرفان علی صاحب 6 فٹ کے علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے، لکھنؤ کے تھے، سنی اور فیشن وغیرہ قائم کر رکھا تھا۔ انہوں نے تمام اپنے زمانے کے سیاسی اور سماجی لوگوں پہ گفتگو کی، اور اچھی خاصی گفتگو کی، یعنی مجھ سے اچھی گفتگو کی۔ پھر اللہ نے توفیق دی تو بھولے بسرے صحافی کے عنوان سے قومی آواز کے صحافیوں پہ نافع قدوائی صاحب جو بالکل ٹھس آدمی تھے، بیمار تھے، انہوں نے بھی آخری وقتوں میں کام کیا، اور آگ نے اس کو مقدس الاؤ میں تپا کر صحافت کا ایک اہم صحیفہ بنا دیا۔ تو اس طرح کے کام بھی ہوئے۔ تو کام کا آغاز ہونا چاہیے، ضروری نہیں ہے کہ آپ 50 لائن لکھیے اپنا وقت برباد کیجیے، کم وقت میں کام کی باتیں لکھ دیجیے۔ تو ایک صفت تو ہر ایک کے اندر ہوگی۔ تو اگر وضاحت صاحب میں نے نہیں لکھا تو آپ لکھ کے بتائیے کہ وضاحت صاحب آپ کو کیوں نہیں لکھے، کیا آپ کو چشمے کی ضرورت ہے؟ تو اس طرح کام کا سلسلہ آگے بڑھے۔ یہ کمنٹ بالکل نہیں ہے، بلکہ ایک بالکل مخلصانہ مطالبہ ہے کہ آپ چونکہ پڑھی لکھی خاتون ہیں، آپ جو لکھیں گی، آپ نے جو کچھ یہاں سمجھا ہے، بھوگا ہے، جو کچھ برتا ہے لکھنؤ کو، وہ سب لکھ دیجیے اپنے قلم سے، یہ بھی لکھنؤ کی یادداشت ہوگی۔ اور علوی صاحب سے مطالبہ یہ کم از کم سوانے نہ لکھیں، تو جس لکھنؤ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا وہی لکھ دیں۔ وہ بتاتے زیادہ ہیں، لکھتے کم، یہ مصیبت ہے۔ اور اچھا، ان سے لکھانے کا طریقہ ایک یہ ہے کہ ان کے اوپر کوئی عذاب نازل کر دیجیے آپ۔ عذاب کا مطلب جو ثواب کی شکل ہے، جیسے آپ نے ان سے کام لے لیا، یہ کام نہیں کرنے کا عادی ہے، یہ کہتے ہیں بہت لکھتا ہوں، کون لکھ رہا ہے؟ سب مر گئے۔ کیسے مر گئے بھائی؟ نبی آخر الزمان کا آنا بندوبہ سب آ جا رہے ہیں، لوگ لکھ رہے ہیں، لکھنے کے طریقے دوسرے، ہو سکتا ہے آپ ان سے متفق نہ ہوں، اس طرح کا ادب تخلیق نہ پائے۔ آپ کو اللہ نے صلاحیت دی تو آپ نے طے کر رکھا ہے جب کوئی اخبار ہم کو بلائے گا، میرے گھر پہ آئے گا، تب میں لکھوں گا۔ واہ بھائی واہ، یہ کوئی مذہب تھوڑی ہے جس میں نماز پڑھیے گا ثواب ملے گا۔ ادب ہم اس لیے لکھتے پڑھتے ہیں کہ لوگ ہم کو جانیں اور ہماری شہرت اور مستحکم ہو۔ اور جیسے حیات اللہ صاحب کے بارے میں کہا گیا کہ آخری وقت تک ان کا قلم تھا، ان کے انگلیوں میں رہا اور لکھتے رہے، تو احمد ابراہیم علوی صاحب کے اوپر بھی یہ الزام عائد نہ ہو کہ آپ نے آگ کو چھوڑ دیا تو آپ نے لکھنا بند کر دیا، بلکہ آپ روز لکھیے کچھ نہ کچھ۔ اگر لکھتے ہیں پھاڑ ڈالتے ہیں، یہ بھی عجیب فلسفہ ہے۔
بھائی آپ کے کام کہیں آپ کسی کو دے دیے وہ ادیب بن جائے، یہ بھی نہیں منظور ہے۔ ممکن ہے بعد میں وہ اپنی عزت رکھنے کے لیے لکھنے لگے، تو لکھتے بہت ہیں لیکن ان سے ہم کہتے ہیں خدا کرے لکھانے والے پیدا ہو جائیں۔ جیسے وضاحت صاحب نے جب ان سے کہا اگر 1.5 دن کا وقت دے دیا تو انہوں نے مضمون لکھ کے دے دیا۔ اب بعد میں الوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ دیکھیے حرکت ہے اردو والوں کی، سب کو موٹی موٹی کتابیں دیتے ہیں، فوٹو کاپی کرا کے لوگ دیتے ہیں ایڈیٹر صاحبان، اور مجھ سے 1 دن پہلے کہتے ہیں ابراہیم بھائی بھول گیا، بالکل آ نہیں پایا، اور کل جا رہا پریس میں پرچہ میں لکھ دیتا ہوں۔ اب لوگ چاہتے ہیں میں اس میں ہیرے پننے بخراج لگاؤں، تو کیسے لگاؤں؟ تو یہ حرکت بھی بند کی جائے اور ان سے مختصرانہ طور پہ دکھایا جائے، میں یہ کام ان سے دے دیتا ہوں۔ ہماری نشستیں ہر مہینے ہوتی ہیں جس کو شاعری کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، اسی شاعری میں الوی صاحب نے جگنو افسانہ پڑھا، قلم پہ افسانہ لکھا، کاغذ پہ آرٹیکل لکھا، تو اس طرح کے آرٹیکل 1 سال میں 8-10 میں ان سے لکھوا چکا ہوں۔ اس کے مطلب 30 دن میں 30 آرٹیکل ان سے لکھوائے جا سکتے ہیں، نہیں لکھائے جا رہے ہیں، یہ نقصان لوگ اپنا بھی کر رہے ہیں، ان کا بھی کر رہے ہیں۔ اب میں دعوت دیتا ہوں جناب سہیل وحید صاحب کو، یہ بہت قابل قدر ہیں، اگر یہ کسی بڑے منصب پہ نہ ہوتے تب بھی یہ بڑے ہوتے، یعنی انفارمیشن اور ڈپٹی ڈائریکٹر یہ سب عہدے چھوٹے ہیں ان کے لیے، ان کا ورک بڑا ہے، تالیوں سے ان کا استقبال ہو۔ اچھے افسانہ نگار، اچھے فکشن نگار اور اچھے قلم کار، یعنی اگر یہ ہمارے اوپر بھی لکھ دیں تو میں ان کی اور تعریف کروں۔ تشریف لائیے جناب صدر، شہناز صاحب، وضاحت صاحب، تمام حاضرین، شہناز صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا، اور حیات اللہ صاحب ہم ان خوش نصیبوں میں ہیں جن سے مطلب جو حیات اللہ صاحب سے جن لوگوں نے فیض حاصل کیا یا تھوڑی سی قربت حاصل کی۔ پہلی مرتبہ مجھے اظہار احمد لے کے گئے تھے ویسٹرن کورٹ حیات اللہ صاحب سے ملوانے، آپ کو شاید نہیں یاد ہوگا اور یقیناً یاد نہیں ہوگا، لیکن مجھے یاد ہے اچھی طرح سے۔ اور اس کے بعد جب ہم نے وہاں دلی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا ایم فل میں، تو قمر رئی صاحب ہمارے پروفیسر نگراں تھے، انہوں نے کہا دیکھو یار صحافت آفت مجھے آتی نہیں، تم جانو اور تم حیات اللہ صاحب سے ملو جا کے۔ تو ہم وہاں ویسٹرن کورٹ جاتے تھے، شام کو شہناز صاحبہ اتنے بڑے مگ میں کافی دیا کرتی تھیں ان کو بنا کے، اور وہ ویسٹرن کورٹ کے کوریڈور میں یوں ٹہلتے تھے، میری ڈیوٹی تھی کہ ہم ان کے ساتھ ٹہلیں، اور اس دوران وہ جو کچھ بتاتے تھے وہی میری زندگی کا سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب شعبانوں والے معاملے میں ایک بہت بڑا جلوس نکلا تھا دلی میں، الوی صاحب کو اچھی طرح سے یاد ہوگا، وہ میرا خیال جمعیت علماء ہند وغیرہ نے آرگنائز کیا تھا اس کو، بہت زبردست جلوس تھا اور خاموش جلوس تھا۔ تو وہ رابیلا میدان سے شروع ہوا تھا اور انڈیا گیٹ پہ یا وہاں ختم ہوا تھا جا کے آگے پہ، تو ہم نے آئی ٹی او پہ اس کو دیکھا تھا۔ اور شام کو جب ہم حیات اللہ صاحب کے پاس گئے تو وہ بہت پریشان سے تھے، ہمیں اس دن دیر بھی ہو گئی تھوڑی سی، تو کہنے لگے میاں کہاں تھے؟ ہم نے کہا کہ وہ وہاں تھے۔ کہنے لگے تم نے جلوس دیکھا اس کا مطلب؟ ہم نے کہا۔ کہنے لگے یار آج غضب ہو گیا، اور ان لوگوں نے بہت غلط کام کیا ہے اور ہندوستان کی سیاست کا نقشہ بدل جائے گا دیکھنا۔ یہ اسی دن انہوں نے ہم سے بتا دیا تھا۔ تو حیات اللہ صاحب کا معاملہ کچھ اور ہی تھا، واقعی وہ بہت بڑے شخص تھے۔ ایک بات آپ سب لوگ جانتے ہوں گے کہ سر سید جب تک غالب سے نہیں ملے تھے تب تک عجیب طرح کی حماقتیں کرتے رہتے تھے، کچھ لکھتے رہتے تھے۔ انہوں نے آئین اکبری کا ترجمہ کیا اور غالب سے کہا کہ اس کا پیش لفظ لکھ دیجئے، تو غالب نے ان کو سمجھایا کہ کیا کر رہے ہیں آپ، جدید آئین جو ہے وہ کلکتہ میں لکھا جا رہا ہے اور آپ آئین اکبری پہ لکھوا رہے۔ تبھی انہوں نے تقریر لکھی تھی، ایک فارسی کا شعر بھی لکھا تھا، تو انہوں نے کہا یہ مردہ پروری، کہا تھا اس کو چھوڑیے۔ وہ میرا خیال ٹرننگ پوائنٹ تھا سر سید کا۔ اسی کے بعد سے انہوں نے پھر جو ہے دیکھیے کیا کیا کام کیا۔ ایک سر سید تحریک عمل میں آئی، یونیورسٹی تو آپ سب جانتے ہی ہیں۔ حیات اللہ صاحب کا معاملہ بھی ایسا ہی تھا، انہوں نے بھی کبھی مردہ پروری نہیں کی، اور قومی آواز اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ ہم سیاست کی بات نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ، ان کی افسانہ نگاری کی نہیں بات کر رہے ہیں، ہم صرف ان کی صحافت، جدید اردو صحافت کے بابا آدم تھے ہی وہ، اور صحافت میں بھی ان کی زبان، چونکہ وہ میرا موضوع ہے اسی پہ ہے۔ اس کتاب میں ایک میرا مضمون ہے، تو بس وہی 2 صفحے ہم پڑھ کے سنانا چاہتے ہیں اگر آپ کو اجازت ہے۔ حیات اللہ انصاری نہ صرف یہ کہ سیاسی ذہن رکھتے تھے بلکہ وہ خود اعلیٰ درجے کے مصنف تھے۔ اخبار میں آنے سے قبل ہی وہ بحیثیت افسانہ نگار اور ناول نگار اپنے آپ کو متعارف کرا چکے تھے۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ باوجود تمام سادگی اور آسانی کے قومی آواز کی زبان میں اردو نثر کی خصوصیات بدرجہ اتم موجود رہی ہیں۔
اس کی وجہ جہاں حیات اللہ انصاری کی ادارت تھی، وہیں اس کے عملے میں شامل افراد تھے جو یا تو خود شاعر، افسانہ نگار یا نقاد تھے، یا پھر کسی نہ کسی صورت میں ادب سے وابستہ ضرور تھے۔ پورے عملے کی کوشش کے تحت ہی اس کی زبان کی سادگی میں حسن پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، جو کامیاب رہی۔ الفاظ کا انتخاب، لکھنؤ کی بولی نیز لکھنؤ کی نثر سے اس نے پورے طور پر انحراف کیا اور نسبتاً ایسی زبان کو اپنایا جس کا پس منظر ادبی ہوتا تھا، لیکن مجموعی طور پر سارا زور اس بات پر تھا کہ اخبار کی زبان کو معیار بند کیا جائے، یعنی صحافتی معیار کے مطابق زبان کو استعمال کیا جائے۔ یوں تو 19ویں صدی کے ابتدا کے ساتھ ہی کلکتہ میں فورٹ ولیم کالج کی کتابوں سے ہی زبان کو آسان بنانے کی تحریک شروع ہو چکی تھی، پھر بھی قومی آواز کو اردو کی جدید صحافتی زبان رائج کرنے کا شرف حاصل ہے۔ اپنی اشاعت کے پہلے دن سے ہی اس نے زبان کے بارے میں کچھ اصولوں کی پابندی اور ان پر عمل درآمد کا فیصلہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جدید اخباری زبان، خصوصاً اردو روزناموں کی زبان کے معاملے میں قومی آواز کو رجحان ساز کی حیثیت حاصل ہے۔ گاندھی جی اور ان سے پہلے مولانا محمد حسین آزاد، خواجہ الطاف حسین حالی، سر سید وغیرہ کو ہندوستان میں لسانی ٹکراؤ کے امکان کا اندازہ ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے اس بات کی کوشش کی تھی کہ زبان کو زیادہ سے زیادہ آسان بنایا جائے، اور اسی مقصد کے حصول کے لیے حیات اللہ انصاری کی ادارت میں قومی آواز نے زبان کو آسان بنانے کی پاسداری پر عمل آوری کا فیصلہ کیا اور اردو میں جدید صحافتی زبان کی بنیاد ڈالی۔ اپنی پہلی اشاعت سے ہی اس نے ہر قسم کے القاب و آداب کو ختم کیا، غیر ضروری عبادت آرائی کو یکسر فراموش کر کے خیالات و تصورات کو مئے دلائل کے پیش کیا، کسی بھی قسم کی خوشنمائی سے کنارہ کشی اختیار کی، دانستہ اور شعوری طور پر زبان کو آسان بنانے، عام آدمی کی سمجھ میں آ جانے والی سادہ اور معیاری زبان کو رائج کرنے کی کوششیں کی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اردو نثر کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ اردو نثر کے عظیم شہ پارے منظر عام پر آ چکے تھے۔ سعادت حسن منٹو، کرن چند، راجن سنگھ بیدی، حیات اللہ انصاری اور عصمت چغتائی کے افسانوں اور ناولوں نے ہر جگہ دھوم مچا دی تھی۔ لوگوں کے ذہن میں اردو نثر کی کم آئیگی کا احساس ختم ہو چکا تھا، اور دوسری طرف اردو شاعری نے لوگوں کے ذہن دل کو فریفتہ کر رکھا تھا۔ ہر طرف ساحل لدھیانوی، جان نثار اختر، مجاز لکھنوی، حفیظ جالندھری، مخدوم مجید الدین، مجروح سلطانپوری، کیفی آدمی، وامق جونپوری، نیاز حیدر اور خمار بہارا بنکھوی کی غزلوں اور نظموں کی دھوم تھی۔ ظاہر ہے کہ ایسے ماحول میں جبکہ اردو کے بڑے قلمکار لوگوں کے دل و دماغ پر چھا چکے ہوں، زبان کو سادگی اور اس کے مدلل بیان کو پسند کرنا عوام کے بس کی بات نہیں تھی۔ لیکن قومی آواز نے اس فرق کو کہ اخبار کی زبان وہ نہیں ہے جو ادب کی زبان ہے واضح کیا، اپنے لیے جگہ بنائی اور پڑھنے والوں کو یہ ماننے پر آمادہ کر لیا کہ جو ہم لکھتے ہیں وہی صحیح ہے۔ لیکن یہ اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ اس کے لیے قومی آواز کو طرح طرح کے اعتراضات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ اپنے اصول پر قائم رہا۔ اس مرحلے میں جہاں جہاں دقتیں اور پریشانیاں آئیں، اس نے نئی اصطلاحات وضع کی۔ عربی اور فارسی کی اصطلاحات کو اردو میں جو کا تم استعمال کرنے کے بجائے نئے اصول و ضوابط تیار کیے، زبان کے ڈھانچے، ساخت اور بناوٹ کی ضرورت کے حساب سے تبدیل کیا۔ ادائیگی میں اختصار پیدا کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے جملوں میں لکھنے کی کوشش کی گئی تاکہ پڑھنے والے کے ذہن پر بار نہ ہو۔ اسم کو بطور فعل بھی استعمال کیا گیا۔ مثلا کسی ادارے کو سرکاری تحویل میں لیے جانے کو قومی آواز نے لکھا کہ فلاں ادارہ قومیہ لیا گیا۔ چونکہ انگریزی سے ترجمے پر ہی خبروں کا انحصار زیادہ تھا اور پورا اخبار انگریزی طرز پر تیار ہوتا تھا، اس لیے ترجمے میں خاص احتیاط برتی جاتی تھی اور اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا تھا کہ زبان آسان ہو اور انگریزی سے اردو ترجمہ معنی کے معاملے میں قریب ترین ہو اور واقعہ سے مماثلت بھی ضرور ہو۔ قومی آواز نے ہی سب سے پہلے جہاں ضروری ہوا انگریزی اصطلاحات کو اردو میں بنون رائج کیا۔ اس نے ہمیشہ ید کی جگہ ازم لکھا۔ اس کے لیے کلیہ نہیں ہے کہ ہر جگہ ازم ہی لکھا جائے گا، لیکن بول چال کے وہ الفاظ جو عوام میں مقبول تھے انہیں اسی طرح لکھا گیا۔ مثلا اشتراکیت اور اجتماعیت کی جگہ سوشلزم اور کمیونزم لکھا گیا، کیونکہ یہی الفاظ مستعمل تھے۔ ابتدا میں سیکولرزم کو نامذہبیت اور لامذہبیت بھی لکھا گیا، لیکن پھر سوشلزم پر ہی اکتفا کر لیا گیا۔ قوم کو نیشن کے معنی میں سب سے پہلے قومی آواز نے ہی استعمال کیا۔ جدید اخباری زبان رائج کرنے میں جہاں اس اخبار نے نئی اصطلاحات وضع کی، وہیں اس نے املا بھی تبدیل کیا
اور اس کام میں اس بات کا خاص خیال رکھا گیا کہ زبان آسان بنی رہے۔ مثلا الف مقصورہ تقریباً ختم کر دیا گیا، مولانا کے بجائے مولانا لکھا گیا، اعلیٰ کی جگہ اعلیٰ لکھا گیا۔ ایسے الفاظ جس میں عین وہ آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ مثلا ہندوستان میں اور دکان میں، یہ تو بڑے مزے کی بات ہے، یہ حضرت اللہ صاحب نے بھی ہم سے کہا تھا، دکان دو کان ہوتے ہیں کہ دکان ہوتی ہے، انہوں نے وام نکال دیا۔ مثلا ہندوستان اور دکان میں واو نکال کر ہندوستان دکان لکھا گیا۔ اس معاملے میں نئے املا کے اصول و ضوابط کے تحت ہی ایڈیٹر کو ایڈیٹر لکھا گیا، اس میں بھی یہ غائب کر دیا گیا۔ اضافتوں کو ختم کرتے ہوئے مثلا اقوام متحدہ کی جگہ متحدہ اقوام لکھا گیا۔ یہ جو ہم قومی آواز کی زبان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یہ سب حیات اللہ صاحب کی دین ہے، یہ سب انہی کا کنٹریبیوشن ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قومی آواز میں جو ادارتی عملہ تھا وہ سب کرتا تھا، یہ سب حیات اللہ صاحب کی جو انسٹرکشنز تھے، جیسے وہ بتاتے تھے نئے املا کے بارے میں، اس کی ایک باقاعدہ کمیٹی بھی بنائی گئی تھی، جو بعد میں ارشد علی صدیقی صاحب نے بھی ایک اسی کمیٹی کو آگے رکھا۔ آپ ابھی سب جانتے ہیں اس بارے میں۔ ہندی کے الفاظ کے استعمال کی بڑھتی روش کو محسوس کرتے ہوئے ہندی سے اردو میں آنے والے الفاظ کا املا بھی تبدیل کر کے اس کو اردو کا پیرہن دینے کے ساتھ ہی اردو کو آواز بھی عطا کی، اور اس معاملے میں زبان کی ماہیت اور حیت کا خاص خیال رکھا گیا۔ مثلا 2 اور 3 جون یہ ایک مثال ہے۔ قومی آواز نے ہوئے کی جگہ ہونے والے کا استعمال رائج کیا، گنڈے کی جگہ گنڈا اور غب شپ کی جگہ گب شپ لکھا، کیونکہ غین عربی کے زیر اثر اردو میں آیا ہے۔ قومی آواز اس معاملے میں بھی ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کہ یہی وہ پہلا اردو اخبار تھا جو انگریزی اخباروں کی برابری کرتے ہوئے 22x36 سائز پر چھپنا شروع ہوا، اور انگریزی کی ہی طرز پر 8 کالم میں خبروں کو لکھا جانے لگا۔ اس کے ہر کالم کی چوڑائی بھی انگریزی اخبار کے 4.5 سینٹی میٹر کے کالم کے برابر رکھی گئی۔ اس سے پہلے اردو اخبار 20-30 سائز پر ہی چھپا کرتے تھے۔ قومی آواز زبان کے معاملے میں بالکل الگ ثابت ہوا۔ اس اخبار نے شروع سے با محاورہ زبان استعمال کی اور وہ اردو لکھی جس کو معیاری زبان کہا جا سکتا ہے، وہی زبان جس کے لیے اردو کی شہرت ہے، لیکن مسجع اور مقفع نہیں، وا محاورہ، سلیس اور ایسی زبان جو عام آدمی کی سمجھ میں آ جائے۔ جدید صحافتی زبان ہی دراصل قومی آواز کی زبان ہے۔ اس میں روایتی اردو کی جھلک بھی نظر آتی ہے اور جدید زبان کے ارتقاء کے امکان بھی۔ تبدیل ہوتے ہوئے سماج سے ہم آہنگ ہونے کی قوت بھی نظر آتی ہے اور اردو کے شاندار تہذیبی ورثے کی جھلک بھی۔ اردو قواعد کی پاسداری کرتے ہوئے ہندی اور انگریزی کے الفاظ، تراکیب اور اصطلاحات کی خوبصورت استعمال نے قومی آواز کو ایک معیاری اخبار بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ دراصل کسی بھی معیاری اخبار کی سب سے بڑی خصوصیت یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے صحافتی اقدار کی بقا کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی ہوئی زبان کے معیار کو قائم کرتا ہے۔ دوسری زبانوں کے اختلاط اور عوام کے درمیان بولی جانے والی زبان کی ساخت سے اپنی زبان کو ہم آہنگ کرنے کا فریضہ بھی دراصل اخبارات کا ہی کام ہے۔ قومی آواز کو اس معیار پر کھرا اترنے والے ہندوستان کے پہلے اخبار ہونے کا شرف حاصل ہے، اور یہ سب حیات اللہ صاحب کی دین ہے۔ بہت خوب جناب سہیل وحید صاحب، ایک سطر ان کی ایسی تھی کہ آپ ذر سے لکھی جائے اور غور سے سنا جائے۔ سنا اس لیے جائے کہ جو کچھ انہوں نے لکھا وہ یہ نہیں تھا کہ تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی، بلکہ جو کچھ لکھا اس میں تمہید تھی ہی نہیں، صرف حقیقت بیانی تھی، اور حقیقت بیانی کی آنچ انسان کو متاثر ضرور کرتی ہے۔ قابل مبارکباد ہیں محترم سہیل وحید صاحب اپنی اس تحریر کے لیے، اور آپ سب بھی قابل مبارکباد ہیں کہ ہمارا آئینہ آپ لوگ ہیں۔ اگر ہمارا آئینہ درکا ہوا ہو، ٹوٹا ہوا ہو، تو یقیناً ہمیں اپنا چہرہ بھی بدنما دکھے گا، تو ہمارے سامنے جو چہرے ہوتے ہیں ان کی حقیقت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔